بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشق کا شین بائے علیم الحق حقی۔ پھر 2 ماہ بعد وہ بولا تو خوب بولا۔ ابتدا میں اندازہ ہو گیا کہ وہ بلا کا ذہین ہے۔ ایک بار سننے کے بعد کوئی لفظ کبھی اس کے حافظے سے محو نہیں ہوا۔ اس کے سیکھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ بچے کی برہوتری کا عمل اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ مائیں اس کے سحر میں گرفتار رہتی ہیں۔ اور ٹھاکرانی رنجیتا تو وہ ماں تھی جسے نا امیدی کی انتہا پر پہنچ کر معجزانہ طور پر بیٹا ملا تھا۔ وہ تو زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزاری تھی۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو جب چھوٹا ٹھاکر پٹ پٹ بولنے لگا اور بوتل چلا گیا، اچانک ایک دن اسے خیال آیا کہ اب وہ کسی دن کسی کے بھی سامنے حمیدہ سے دودھ مانگ سکتا ہے۔ تب اس نے پہلی بار اسے سمجھایا، پتر، کبھی کسی کے سامنے اماں سے دودھ نہیں مانگنا اور کبھی کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ ننھا ٹھاکر ٹکر ٹکر ماں کو دیکھتا، منہ سے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس نے وجہ بھی نہیں پوچھی۔ وہ تو ٹھاکرانی کو بعد میں احساس ہوا کہ چھوٹے ٹھاکر کی زبان چلے 6 ماہ ہو چکی ہیں اور وہ اب اسے یہ بات سمجھا رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان 6 ماہ میں اب تک چھوٹے ٹھاکر نے ایسا نہیں کیا ہے، ورنہ تو اس کی بے خبری میں بھانڈا پھوٹ چکا ہوتا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ چھوٹے ٹھاکر اوتار سنگھ کے 2 سال کا ہوتے ہوتے بہت کچھ واضح ہو چکا تھا۔ وہ حمیدہ کو اپنی ماتا جی سے کم نہیں سمجھتا تھا، بلکہ شاید ماتا جی کی نسبت اس سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ دوسرا، وہ وصال دین سے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ اس سے دوری اسے گوارا نہیں تھی۔ وہی ایک اس کا ہمجولی تھا۔ اپنی ہر چیز، ہر کھلونے میں اسے شریک کرتا، اس کے بغیر کھیلتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے سے 10 ماہ بڑے وصال دین کو ویر جی کہتا تھا۔ لیکن حمیدہ اور وصال دین سے اس کے تعلق سے بڑھ کر غیر معمولی اس کا جمال دین سے تعلق تھا۔ جمال دین سے اس کا سامنا بہت کم ہوتا تھا، لیکن جب بھی ہوتا وہ جمال دین سے بڑے احترام سے اور ادب سے ملتا، اور کسی کے سمجھائے بغیر وہ خود سے اسے چاچا جی کہتا تھا۔ ہاں، ٹھاکر پرتاپ سنگھ سے اسے بے حد محبت تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ان سے ناز برتاری کرانا ان کا حق ہے، اور لطف یہ کہ اس کے خیال میں ان پر ویر جی یعنی وصال دین کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ ان 2 برسوں میں بہت بدل گئے تھے۔ اس کا بس چلتا تو حویلی سے باہر ہی نہ نکلتا۔ ہر وقت اپنے بیٹے کو دیکھتا رہتا۔ اپنے بچوں کو جسمانی محبت اور قربت دینا راجپوتوں کا مزاج نہیں، لیکن ٹھاکر مختلف تھا۔ وہ بیٹے کو گود میں اٹھاتا، زانوں پر بٹھاتا، اسے چومتا، پیار کرتا، اور ٹھاکرانی یہ دیکھ کر نہال ہوتی۔ یہ بیٹا اس کی زندگی میں بہار لایا تھا۔ ٹھاکر کی ایک بات عجیب تھی، وہ اپنے ننھے سے بیٹے سے بڑے احترام سے بات کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے آپ کہتا، اس نے کبھی اسے تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ سچ یہ ہے کہ اتنی عزت اس نے کبھی کسی کو نہیں دی تھی۔ شاید اس کا سبب وہ واقعات تھے جو وہ ننھے ٹھاکر کی پیدائش سے پہلے اور فوراً بعد پیش آئے تھے۔ ٹھاکر کے دل میں ایک خیال راسخ ہو گیا تھا کہ اس کا بیٹا بہت خاص ہے، کوئی آسمانی چیز۔ ٹھاکر نے بیٹے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کوئی کھلونا ایسا نہیں تھا جو اس کے لیے نہیں لایا ہو، اور اسے خوشی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے دودھ شریک بھائی کو اپنی چیز میں شریک کرتا ہے۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ ننھے ٹھاکر کو لکڑی کا گھوڑا بہت پسند تھا۔ وہ اس پر بیٹھ کر جھولتا رہتا، آگے پیچھے آگے پیچھے۔ پھر ایک دن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس تحریک کے باوجود وہ اور اس کا گھوڑا وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ذرا سا بھی آگے نہیں بڑھتے۔ شاید اس کا غیر شعوری احساس اسے ویر جی کو گھوڑے پر سواری کرتے دیکھ کر ہو گیا تھا، لیکن شعوری طور پر اس نے یہ بات اپنے حوالے سے سمجھی تھی، اور اس نے اس گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ وہ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ تب چھوٹے سے ٹھاکر اوتار سنگھ نے ایک بڑی بات سمجھی۔ لکڑی کا وہ گھوڑا اسے بہت محبوب تھا، اور اب وہ دل سے اترا تو جیسے اس کے اندر کوئی کمی ہوگی، کوئی خلا پیدا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اسے بہت کچھ ہوا۔ وہ چڑچڑا ہو گیا اور اداس ہو گیا۔ اسے جھنجھلاہٹ تھی کہ گھوڑا اس کی توقع پر پورا نہیں اترا۔ وہ بے کیف اور ناخوش ہو گیا۔ یہ بات ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے محسوس کر لی۔ کیا بات ہے پتر، آپ چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں پتا جی، 3 سالہ اوتار سنگھ نے جواب دیا۔ ٹھاکر نے متروک گھوڑے کو دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے اس کے بیٹے کا محبوب ترین مشغلہ اس پر سواری کرنا تھا، اور آج آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کر سیر کو بھی نہیں گئے؟ اس نے کہا۔ یہ گھوڑا بہت خراب ہے پتا جی۔ کیوں بھائی، کیا خرابی ہے اس میں؟ ٹھاکر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو پھر میں اس پر بیٹھ کر سیر کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کرا سکتا۔ اب میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتر، یہ اصلی گھوڑا نہیں ہے، یہ تو لکڑی کا گھوڑا ہے۔ آپ مجھے اصلی گھوڑا لا کر دیں، میں بیٹھوں گا۔
ابھی آپ بہت چھوٹے ہو پتر، اس پر نہیں بیٹھ سکتے، بڑے ہوگے تو میں خود آپ کو گھوڑ سواری سکھاؤں گا۔ نہیں پتا جی، مجھے تو ابھی گھوڑے پر بیٹھنا ہے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کا بیٹا ضد کم کرتا ہے، لیکن ضد کرے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب مزید سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی ضد بڑھے گی، چنانچہ اس سے بچنا ضروری ہے، پر اب اسے بہلایا کیسے جائے؟ اچانک وہ مسکرایا۔ وہ کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر باپ کے اندر ایک گھوڑا چھپا ہوتا ہے۔ اس لمحے ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے اندر بھی ایک گھوڑا ہنہنایا۔ میں آپ کو ابھی ایک ایسا گھوڑا لا کر دیتا ہوں پتر، اس نے کہا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبی دوڑی تھی۔ اس ڈوری کو اس نے درمیان میں سے اپنے دانتوں سے گزارا اور زمین پر گھٹنے ٹکا کر گھوڑا بن گیا۔ آؤ پتر بیٹھ جاؤ اور یہ لگامیں تھام لو، اس نے بیٹے سے کہا۔ ننھا ٹھاکر بڑے اشتیاق سے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ وہ اصلی گھوڑے کے مسئلے کو بھول ہی گیا تھا۔ یہ لگامیں کس لیے ہیں پتا جی؟ اس نے پوچھا۔ انہیں سیدھے ہاتھ کی طرف جھٹکو گے تو گھوڑا داہنی جانب جائے گا، الٹے ہاتھ کی طرف جھٹکو گے تو گھوڑا بائیں جانب جائے گا، اور لگام اپنی طرف کھینچو گے تو گھوڑا رک جائے گا، ٹھاکر نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے گھوڑے میاں، اب چلو، ننھے ٹھاکر نے ڈھیلی لگام کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور ٹھاکر نے اپنے لاڈلے بیٹے کو بٹھا کر گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ بیٹا بھی اپنے اختیار کو چیک کرنے کے لیے کبھی لگام ایک طرف جھٹکتا، کبھی دوسری طرف جھٹکتا اور کبھی کھینچ لیتا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ دونوں حویلی کے بہت بڑے دالان میں اس طرح دوڑ لگا رہے تھے۔ ٹھاکر کو حیرت ہوئی اسے تھکن کیوں نہیں ہوئی ہے۔ اسے احساس تھا کہ حویلی کے سارے نوکر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، سب خوش ہیں، سب خوش ہیں۔ ٹھاکرانی کے چہرے سے تو روشنی پھوٹ رہی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر، اب گھوڑا تھک گیا ہوگا، اسے آرام کرنے دو، ٹھاکرانی نے پکار کر کہا۔ ننھے ٹھاکر نے لگام کھینچی اور گھوڑا رک گیا۔ ننھے ٹھاکر نے اوپر بیٹھے بیٹھے پوچھا، پتا جی، گھوڑے تھک بھی جاتے ہیں؟ کیوں نہیں پتر، محنت کرنے سے ہر جاندار تھکتا ہے، گھوڑے بھی، اور بوڑھے گھوڑے تو زیادہ جلدی تھکتے ہیں۔ ننھا ٹھاکر باپ کی پیٹھ سے اتر آیا۔ آپ بڈھے ہیں پتا جی؟ اس نے پوچھا۔ میں بڈھا تھا، ٹھاکر نے بلا جھجک کہا، پر آپ کے آنے کے بعد میں جوان ہو گیا ہوں۔ ٹھاکرانی جلدی سے لسی کا بڑا پیالہ لے کر پہنچی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں تولیہ تھا۔ میرے چھوٹے ٹھاکر، تمہارے پتا جی تو تمہیں نہیں بتائیں گے، مجھے بتانا پڑے گا، اس نے بیٹے سے کہا۔ گھوڑے کا کچھ حق بھی ہوتا ہے اپنے سوار پر، وہ ہمیشہ پورا کیا کرو۔ ننھے ٹھاکر نے کچھ نہیں کہا، بس ماں کو استفسار طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ گھوڑے کے رکتے اس کے پسینہ خشک کرتے ہیں، اس کے جسم کی مالش کرتے ہیں اور اسے کھلاتے بھی ہیں، یہ کہہ کر ٹھاکرانی نے ٹھاکر کے پسینے میں نہاتے ہوئے جسم کو تولیے سے پونجا، پھر لسی کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ لو ناتھ، یہ پی لو۔ ٹھاکر نے ممنونیت سے پتنی کو دیکھا۔ وہ پیالہ منہ سے لگا ہی رہا تھا کہ ننھے ٹھاکر نے اسے ٹوک دیا۔ پتا جی، گھوڑے تو گھاس کھاتے ہیں، یہ تو تمہارے پتا جی ہیں نا پتر، ٹھاکرانی نے جلدی سے کہا۔ تمہاری محبت میں تھوڑی دیر کے لیے گھوڑا بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے ماتا جی، ننھے ٹھاکر نے کہا اور دودھ کے پیالے کو بڑی محبت سے ہاتھ لگایا۔ پی لیں پتا جی، اس کے لہجے میں بھی محبت تھی۔ ٹھاکر کے لیے وہ بڑی خوشی کا دن تھا، پہلی بار اس نے اپنے جسم اور جان سے بیٹے کے لیے کچھ کیا تھا۔ دوسرے دن بیٹے نے صبح سویرے ٹھاکر سے گھوڑا بننے کی فرمائش کر دی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے باگیں کھینچ لیں۔ بس پتا جی، اس نے کہا اور اس کی پیٹھ سے اتر آیا۔ کیوں پتر، بس اتنی سی دیر؟ مجھے تو مزہ نہیں آیا، ٹھاکر نے شکایت کی۔ پتا جی، میں آپ کو بہت تھکانا نہیں چاہتا، ننھے ٹھاکر نے کہا، اور اب ویر جی کی باری ہے۔ گھوڑے کی طرح بیٹھا ہوا ٹھاکر صرف چند لمحوں کے لیے ہچکچایا۔ کوئی دیکھتا تو اس ہچکچاہٹ کا سبب کبھی نہ سمجھ پاتا، یہی سمجھتا کہ اپنے سے نیچے کسی شخص کے بچے کو پیٹھ پر بٹھانے سے جھجک رہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے ان چند لمحوں میں بہت کچھ سوچا۔ یہ تو اس نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا لمحے سمجھ لیا تھا کہ بھگوان نے اسے بہت اچھا موقع دیا ہے۔ پھر اس نے آگے غور کیا۔ جمال الدین کے گھرانے پر، اس کے پریوار کی عنایت پر سب لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے ہوں گے۔ یہ اسے معاملات کو فطری رخ پر لے جانے کا موقع ملا تھا۔ اب وہ وصال دین کا گھوڑا بنے گا تو سب ملازم دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ٹھاکر جی کو بیٹا ملا ہے تو وہ ایسے نرم ہو گئے کہ اپنے کارندوں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ یہ تاثر ایک بار جم گیا تو آگے کے تمام معاملات کو بھی اسی روشنی میں دیکھا جائے گا، پھر کسی کو کبھی کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ٹھاکر نے سر اٹھا کر بڑی محبت سے وصال دین کو دیکھا اور بولا، آؤ وصال دین، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، گھوڑا چلانا آتا ہے تمہیں؟ 3.25 سال کا وصال دین معصوم بچہ ہی تو تھا۔
اتنے چھوٹے بچوں کو کسی کے مقام اور مرتبے کا کہاں پتہ ہوتا ہے؟ اور پھر وہ اوتار سنگھ کے تمام کھلونے سے کھیلتا رہا تھا، تو یہ کھلونا کیوں چھوڑتا؟ آتا ہے ٹھاکر جی، اس نے گردن اکڑا کر بڑے فخر سے کہا اور ٹھاکر کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ چلو گھوڑے میاں، اس نے اوتار سنگھ کی طرح آواز لگائی۔ ادھر ٹھاکر نے دھوڑ لگائی، ادھر پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ ٹھاکر جی جمال دین کے بیٹے وصال دین کا گھوڑا بن گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹھاکرانی دوڑی آئی، وہ منظر دیکھ کر وہ بت بن گئی تھی۔ ٹھاکر جی سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی، بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ حمیدہ نے سنا تو ننگے پاؤں دلان کی طرف لپکی۔ ٹھاکر سب سے بے نیاز گھوڑا بن کر دوڑا تھا۔ حمیدہ ایسے بوکھلا کر آئی کہ اسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ٹھاکر کے قریب پہنچ کر وصال دین پر گرجی، یہ کیا کر رہے منحوس، تجھے تمیز نہیں، یہ ٹھاکر جی ہیں۔ وصال دین سہم گیا۔ ماں ہمیشہ لاڈ پیار کرتی تھی، اس طرح پہلے کبھی نہیں ڈانٹا تھا اس نے گھبرا کر جلدی سے باگیں کھینچ لی۔ ٹھاکر رک گیا، اسے سر اٹھا کر حمیدہ کو دیکھا۔ کیوں ڈانٹتی ہو اسے؟ میں تو اسے جان سے مار دوں گی، حمیدہ گرائی، پھر وصال دین کی طرف پلٹی۔ اترتا ہے کہ نہیں؟ وصال دین اترنے لگا تو ٹھاکر نے خود کو اونچا کر لیا۔ نہ وصال دین، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھا رہ، میں تیری ماں کو سمجھا لوں گا، اس نے کہا۔ حمیدہ کو بھی کچھ ہوش آیا۔ اسے یوں سر نہ چڑھائیں ٹھاکر جی، ٹھاکر نے تنبیہی لہجے میں دہرایا۔ ٹھاکر جی ایسے بات کرتے ہیں بھلا؟ حمیدہ اس کی بات سمجھ گئی، سرگوشی میں بولی، یہ کیا کرتے ہیں ویل جی؟ ٹھاکر نے بلند آواز میں کہا تاکہ سب ملازم سن لیں۔ سن حمیدہ، تیرا بیٹا میرے اوتار سنگھ کا دوست ہے، اس ناطے یہ اس کا مجھ پر حق ہے، اور میں اپنے اوتار سنگھ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ مگر یہ گستاخی ہے مالک، حمیدہ نے بھی بلند آواز میں کہا۔ اس پر ٹھاکر نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ لفظ مالک سننا اسے گوارا نہیں تھا۔ تو چنتا نہ کر حمیدہ، میں نے خود اسے اٹھایا ہے، یہ میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو، گستاخی تو میرا حکم نہ ماننے میں ہے۔ تو بھی مجھ سے بحث نہ کر، جا چلی جا، یہ کہہ کر ٹھاکر پرتاپ سنگھ اوپر بیٹھے وصال دین سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھئی، چلا گھوڑے کو۔ مگر وصال دین اب چوکڑی بھول چکا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے ضرور کوئی غلطی کی ہے۔ وہ بیٹھا تو رہا مگر اکڑا اکڑا تھا۔ 2-4 چکروں کے بعد ٹھاکر نے اسے اتار دیا۔ ٹھاکرانی تولیہ اور لسی لے کر آ گئی۔ یہ سچ ہے کہ اس روز ٹھاکر نے سب لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ مالک کے تیور پہچاننے والے لوگوں نے سمجھ لیا کہ جمال دین، حمیدہ اور وصال دین کی کوئی حیثیت ہے اور اب انہیں اس حیثیت کا خیال رکھنا ہے۔ اس رات حمیدہ نے رودات جمال دین کو سنا دی۔ جمال دین پریشان ہو گیا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے حمیدہ، اس نے متحوش ہو کر کہا۔ ہم لوگ برسوں سے آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، اور یہ سب کچھ تم نے شروع کیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حمیدہ بھڑک کر گئی۔ چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلانے کا شوق تمہیں ہوا تھا، یہ سب وہیں سے شروع ہوا ہے۔ تم مرد ہو، میری مجبوری کیا سمجھو گے؟ حمیدہ بولی۔ لیکن یہ تو سوچو کہ صرف میرے چاہنے سے کیا ہوتا؟ چھوٹے ٹھاکر نے خود ضد باندھ لی تھی کہ میرا ہی دودھ پئیں گے، یہ کہتے اس کے لہجے میں فخر تھا۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی تھی، ورنہ اتنے چھوٹے بچے ایسے ضد نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ پریشان کیوں ہو؟ حمیدہ نے کہا۔ اب یہ بھی بڑے ٹھاکر خود ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے بیٹے کی تو عادتیں بگڑ جائیں گی نا، اور کسی دن راجپوت کا خون جوش مار گیا تو کیا ہوگا؟ سوچو تو حمیدہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اپنی فکر نہیں، لیکن میرا بیٹا۔ حمیدہ بھی پریشان ہوگی۔ ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے بیٹے کی تربیت تو کر سکتے ہیں، اسے سمجھا تو سکتے ہیں کہ اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھے۔ وہ سر چڑھائیں تو بھی نہ چڑھے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا، وقت آپ سکھا دیتا ہے۔ اوپر سے گرے گا تو خود سمجھ جائے گا۔ سکھانا تو ہوتا ہے حمیدہ، جمال دین نے آہ بھر کے کہا، ورنہ اللہ تربیت کا حکم کیوں دیتا؟ پھر آدمی بے خبری میں گرے تو چوٹ لگتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو، اسے گرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا۔ پر یہ سب کچھ ایسے کیسے سمجھاؤ گے؟ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں دیکھ لوں گا، جمال دین نے کہا اور کروٹ بدل لی۔ جمال دین پر حویلی کے دروازے بہت پہلے کھل چکے تھے۔ وہ حویلی میں جب چاہے آ سکتا تھا اور جہاں چاہے جا سکتا تھا، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ٹھاکر کے خاص کمرے میں بھی وہ بغیر بتائے جا سکتا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر کا پہلا جنم دن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا تھا، اور اس روز ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اپنے تمام تر رشتہ داروں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس مسلمان پریوار کو اپنے رشتہ داروں سے کم نہیں سمجھتا۔ لیکن جمال دین نے اس رعایت سے کبھی استفادہ نہیں کیا تھا۔
وہ اپنی کھال میں رہنے والا آدمی تھا، جانتا تھا کہ آسانی اپنے مقام پر رہنے میں ہی ہے۔ انسان کی عنایت کا کچھ اعتبار نہیں، کون جانے کب عطاب میں بدل جائے۔ چنانچہ وہ کبھی کبھار ہی حویلی میں جاتا تھا، مگر اس صبح وہ حمیدہ اور وصال دین کے ساتھ حویلی میں چلا گیا۔ وہ دونوں تو ہر روز حویلی میں جاتے تھے۔ چھوٹے ٹھاکر کا دودھ چھڑا دیا گیا تھا، مگر معمول پھر بھی نہیں بدلا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دودھ چھڑانے پر چھوٹے ٹھاکر نے بالکل بھی واویلا نہیں کیا تھا، کوئی ضد نہیں کی تھی۔ بس ایک صبح حمیدہ نے اس سے کہا تھا، چھوٹے ٹھاکر، اب آپ خیر سے بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو ایسے دودھ نہیں پینا ہے۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس وہ ٹکر ٹکر اماں کو دیکھتا رہا۔ وصال دین نے کہا، اور کیا چھوٹے ویر، دیکھو میں تو پہلے ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں نا۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر قد اونچا کر کے دکھایا۔ اوتار سنگھ نے بھی اس کی نقل کی اور پھر طمانیت سے سر ہلا دیا، جیسے اپنے بڑے ہو جانے کا یقین آ گیا ہو۔ اب میں ایسے دودھ نہیں پیوں گا اماں، اس نے کہا۔ انداز ایسا تھا کہ حمیدہ نے اس کی بلائیں لے لی۔ پھر وہ بولی، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی چھوٹے ٹھاکر، دودھ نہیں پئیں گے؟ نہیں اماں، مجھے بھوک تو لگ رہی ہے پر میں پیوں گا نہیں دودھ۔ دودھ نہیں پئیں گے تو اور بڑے کیسے ہوں گے؟ پر آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ… ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب آپ کو دودھ کیسے پینا ہے، یہ کہہ کر حمیدہ چلی گئی۔ ذرا دیر بعد وہ ٹھاکرانی کے ساتھ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کا کٹورا تھا جس میں دودھ تھا۔ اس نے کٹورا ٹھاکرانی کو دیا۔ لے مالکن، چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلا دیں۔ ٹھاکرانی دودھ پلانے لگی تو ننھے ٹھاکر نے ہاتھ سے کٹورے کو پرے کر دیا، بولا، اماں کے ہاتھ سے پیوں گا۔ ٹھاکرانی ہنسنے لگی، وقت کے بڑے پکے ہیں میرے چھوٹے ٹھاکر، لے حمیدہ یہ وقت تو تیرا ہی ہے۔ حمیدہ نے دودھ پلا دیا، یوں معمول وہی رہا، وقت وہی رہا، بس دودھ پینے کا انداز بدل گیا۔ تو صبح جمال دین بیوی اور بیٹے کے ساتھ حویلی میں چلا گیا۔ اس سے پہلے حویلی میں اتنی صبح کبھی نہیں گیا تھا۔ اس نے ٹھاکرانی کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ ٹھاکرانی بڑے اتفاق سے مسکرائی۔ آؤ جمال دین، آج کیسے رستہ بھول پڑے؟ تم تو کبھی آتے ہی نہیں۔ بس مالکن، مصروفیت اتنی ہے، زمین فرصت ہی نہیں دیتی۔ جلپان کرو کہ کچھ لاؤں؟ شکریہ مالکن، ابھی ناشتہ کر کے نکلا ہوں۔ ٹھاکر جی تو اپنے کمرے میں ہیں اور راستہ تمہیں معلوم ہی ہے، ٹھاکرانی نے کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھاکر جی سو رہے ہیں۔ جانتی تھی کہ ٹھاکر نے اپنے طور پر جمال دین کو یہ ادھیکار دے رکھا ہے کہ وہ جب چاہے اس کے کمرے میں آئے اور سو رہا ہو تو اسے جگا دے۔ یہ الگ بات کہ جمال دین نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ جمال دین کا اب بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، مالکن اس وقت تو میں چھوٹے ٹھاکر کے دیدار اور ان کی سیوا کے لیے آیا ہوں، ابھی بلاتی ہوں انہیں، ٹھاکرانی نے کہا۔ لیکن حمیدہ تڑپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ننھا ٹھاکر اس وقت بھوکا ہوگا اور اس کے ہاتھ سے ناشتے کا منتظر۔ اس نے شوہر سے کہا، سنو جی، ابھی چھوٹے ٹھاکر کو ناشتہ کرنا ہے، تم ذرا دیر انتظار کر لو۔ جمال دین نے اسے نظر انداز کر دیا اور ٹھاکرانی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مالکن، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، پر مجھے ایک بات کہنی ہے۔ کہو جمال دین۔ ناشتہ کھیل کود کے کثرت کے بعد اچھا ہوتا ہے، پورے کا پورا جسم کو لگتا ہے۔ ناشتے کے بعد کھیل کود اور کثرت صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں سمجھی نہیں، ٹھاکرانی بولی۔ میرا مطلب ہے چھوٹے ٹھاکر پہلے مجھ سے مل لیں، کھیل کود لیں، پھر ناشتہ کریں گے تو اچھا ہوگا۔ حمیدہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے ٹھاکرانی نے اس سے کہا، جاؤ حمیدہ، چھوٹے ٹھاکر کو لے آؤ۔ پھر وہ خود بھی حمیدہ کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ننھا ٹھاکر وصال دین کے ساتھ دالان میں آیا تو جمال دین لکڑی کے گھوڑے کے پاس کھڑا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ ننھا ٹھاکر دوڑ کر آیا، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپ کب آئے چاچا جی؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے چہک کر کہا۔ یہ آپ کا گھوڑا رو رہا تھا، میں اس کے آنسو پوچھ رہا ہوں، جمال دین بولا۔ یہ رو رہا تھا؟ ننھے اوتار سنگھ نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، آپ اس سے محبت کرتے تھے نا، روز اسے صاف کرتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے، یہ خوش ہوتا تھا، اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اب آپ نے اسے چھوڑ دیا، دیکھیں اس پر کتنی مٹی گرد جم گئی ہے۔ جمال دین نے گھوڑے پر ہاتھ پھیر کر اپنا گرد آلود ہاتھ اسے دکھایا۔ اس لیے اداس رہنے لگا ہے۔ اداس رہنے لگا ہے؟ ننھے ٹھاکر نے دوڑایا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آپ خود غور سے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ننھے ٹھاکر نے غور سے دیکھا۔ اداسی کا مطلب تو اسے معلوم نہیں تھا، لیکن لکڑی کا وہ گھوڑا اجڑا اجڑا سا لگ رہا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ لیکن چاچا جی، یہ میرے کام کا نہیں، یہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، مجھے کہیں لے کر بھی نہیں جاتا۔ یہ سچ ہے میرے چھوٹے ٹھاکر، لیکن ہر چیز کی اپنی اوقات ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اس میں یہ طاقت نہیں، اس لیے اس سے ناراض ہونا ٹھیک نہیں۔ پہلے تو یہ آپ کا دل بہلاتا تھا نا، اب آپ بڑے ہو گئے، لیکن اس کا تو قصور نہیں، اسے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ محبت کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ کس کی کتنی طاقت ہے، پھر محبت نہ رہے تو بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دوسرے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے،
کچھ چھن جانے کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جمال الدین عدم تحفظ کے احساس کے تحت اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ننھے بچے کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہاتھ تھام کر چھوڑتے نہیں چھوٹے ٹھاکر۔ ننھا ٹھاکر کچھ سمجھا اور بہت کچھ نہیں سمجھا، مگر اس نے جمال الدین کی ہر بات پلے سے باندھ لی۔ رائے گاں تو کوئی بات نہیں جاتی، بہت سی باتیں بعد میں وقت سمجھاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اداس ہو گیا۔ اسے لکڑی کے گھوڑے پر ترس آنے لگا۔ پھر میں کیا کروں چاچا جی؟ اس نے پوچھا۔ روز صبح سویرے اسے کپڑے سے صاف کریں اور اس پر بیٹھیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔ پھر یہ اداس نہیں ہوگا، روئے گا تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں، پھر یہ اگلی صبح تک خوش رہے گا۔ ننھے ٹھاکر نے جلدی سے کپڑا لا کر اپنے گھوڑے کو صاف کیا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور پھر اس پر بیٹھ کر جھولنے لگا۔ اسے مزہ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لکڑی کا گھوڑا خوش ہو رہا تھا اور اب اگلے دن تک خوش رہے گا۔ 2 منٹ بعد وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ اتنا ٹھیک ہے چاچا جی؟ اس نے پوچھا۔ جی میرے راجکمار، آئیے اب اصل گھوڑا حاضر ہے، جمال الدین نے جواب دیا اور گھوڑا بن گیا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کو اٹھا کر دوڑتا رہا۔ اس دوران میں ٹھاکرانی اور حمیدہ بھی باہر دالان میں آ گئی تھی اور تماشا دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ننھے ٹھاکر کے اصرار پر جمال الدین نے اسے اتارا۔ اب میری باری ہے ابا، وصال الدین نے کہا۔ نہیں بیٹے، میں تھک گیا ہوں، تجھے بعد میں سیر کرا دوں گا۔ جمال الدین نے اسے ٹالا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے بعد میں سمجھائے گا۔ ننھے ٹھاکر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر پہلے ٹھاکرانی کو اور پھر حمیدہ کو دیکھتے تڑپ کر بولا، اماں جلدی سے تولیہ لاؤ اور دودھ پی۔ جمال الدین کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن دونوں عورتوں کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ٹھاکرانی نے حمیدہ کو آنکھ کا اشارہ کیا، حمیدہ چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ایک ہاتھ میں تولیہ اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ ننھے ٹھاکر نے چند لمحے ماتا جی اور اماں کو دیکھا، پھر تولیہ لیا اور ننھے ننھے ہاتھوں سے جمال الدین کا چہرہ اور بازو خشک کرنے لگا۔ جمال الدین بوکھلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں چھوٹے ٹھاکر؟ ننھے ٹھاکر کے ہاتھ نہیں رکے۔ پتا جی کہتے ہیں گھوڑے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس دوران ٹھاکرانی مسکراتی رہی اور حمیدہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑی رہی۔ ننھے ٹھاکر نے ہاتھ روکا اور حمیدہ سے بولا، اب آپ اپنے ہاتھوں سے چاچا جی کو دودھ پلاؤ اماں۔ وہ بھی پلا دوں گی، اب آپ ناشتہ کر لیں چھوٹے ٹھاکر۔ ننھا ٹھاکر جمال الدین کی طرف مڑا۔ میں جاؤں چاچا جی؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ضرور جائیں چھوٹے ٹھاکر، پر پہلے ایک بات کر لیں۔ آج سے میں آپ کا گھوڑا ہوں، مگر یہ بتائیں جب میں بڈھا ہو جاؤں گا اور آپ بڑے ہو جائیں گے تو میں آپ کو پیٹھ پر بٹھا کر دوڑ نہیں سکوں گا، تب آپ مجھے لکڑی کے اس گھوڑے کی طرح چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ نہیں چاچا جی، بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں چاچا جی۔ شکریہ ٹھاکر، اب آپ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ اس روز دوپہر کو جمال الدین کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے وصال الدین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا اب میں تجھے بتاؤں گا کہ میں نے حویلی میں تجھے اپنی پیٹھ پر کیوں نہیں بٹھایا تھا۔ وصال الدین استفہامیہ نظروں سے باپ کو دیکھتا رہا۔ دیکھ بیٹے، تو میرا بیٹا ہے، میرا سب کچھ ہے، میں اور تیری ماں تیرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے شہزادہ ہے۔ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد ایسی ہوتی ہے، لیکن ایک حقیقت اور ہوتی ہے، یہ کہ کوئی دنیا کے لیے کیا ہے، اس کی دنیا میں کیا حیثیت ہے۔ تیری سمجھ میں میری بات آسانی سے نہیں آئے گی، لیکن غور سے سننا اور ہر بات کو یاد رکھنا۔ آدمی کو اپنی حیثیت ہر جگہ اور ہر حال میں یاد رکھنی چاہیے۔ کوئی اس سے بڑھ کر سمجھے تو یہ اس کی مہربانی، اس کا احسان، اور بندے کو احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو سمجھ رہا ہے میری بات؟ 4 سال کے وصال الدین نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں ابا، کوئی بات نہیں، بس غور سے سن اور یاد رکھ، جمال الدین نے کہا۔ اسے بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ 4 سال کا بچہ تو لفظ حیثیت کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ گستاخی تو گستاخی ہوتی ہے، چاہے 4 سال کا بچہ کرے، بتانا تو پڑے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، تو بیٹے تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی تو چھوٹا ہے، جب تو دنیا میں کچھ کرے گا تو تیری حیثیت بنے گی۔ اس وقت تک تیری حیثیت وہ ہے جو میری ہے، اور میری حیثیت کیا ہے؟ میں کسان ہوں بیٹے، غریب کسان۔ مجھ پر ٹھاکر جی نے مہربانی کی، مجھے کچھ زمین دی تھی، میں ویسے ٹھاکر جی کا مزارع تھا، ان کی مہربانی کے بعد میں ان کا غلام ہو گیا۔ ان کی مہربانی کے بعد میں ان کا غلام ہو گیا۔ احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ تو ٹھاکر جی نے میرے ابا تیرے دادا پر بھی احسان کیا تھا، میں اسے کبھی نہیں بھولتا، میں ٹھاکر جی کا کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ایسا نہیں سمجھتے، مجھے برابری کا اور زمیندار والا مقام دیتے ہیں، مگر اس سے میری حیثیت نہیں بدلتی۔ مگر اس سے میری حیثیت نہیں بدلتی۔ میری حیثیت کیا ہے؟ تو بتائیے، میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ 4 سال کے لڑکے نے دماغ پر پورا زور دیا، باپ کو خوش کرنے کے لیے۔
ایسے میں قدرت رہنما کرتی ہے۔ جواب اس کے اندر سے ابھرا۔ اس نے کہا، آپ بڑے ٹھاکر جی کے کمی ہیں ابا، آپ کسان ہیں۔ جمال الدین اس کے جواب سے بہت خوش ہوا۔ شاباش وصال الدین، شاباش۔ اس نے بیٹے کی پیٹھ تھپکی۔ اب یہ بتا کہ میری اپنی زمین نہیں ہے، میں نے زمین کمائی نہیں ہے، اب کوئی مجھے زمین دے دے تو کیا میں زمیندار ہو جاؤں گا؟ نہیں ابا، بالکل ٹھیک، جمال الدین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹھاکر جی چاہے مجھے اپنے برابر میں جگہ دے مگر میرا مقام تو ان کے قدموں میں ہے نا؟ جی ہاں ابا، اور جو میری حیثیت ہے تیری بھی وہی ہے، تو کون ہے؟ وصال الدین نے سینہ پھلا کر بڑے فخر سے کہا، ابا میں کمی ہوں، کسان ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ شاباش، میں چاہتا ہوں تو یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ اب تجھے ٹھاکر جی اور مالکن چھوٹے ٹھاکر کے برابر سمجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو کبھی خود کو چھوٹے ٹھاکر کے برابر نہ سمجھنا۔ دیکھ، تیرے دادا پر جو احسان تھا وہ مجھ پر ہے، کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو احسان مجھ پر ہے وہ تجھ پر ہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے۔ میں اس احسان کے بدلے کیا کرتا ہوں؟ ٹھاکر جی کی ہر بات مانتا ہوں، خود کو ان کا غلام سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ سمجھوں گا۔ اب حیثیت کی بات سمجھ۔ وہاں حویلی میں تو اور میں دونوں غلام ہیں، یہاں اس گھر میں ٹھاکر جی نہ ہوں تو میں بادشاہ ہوں اور تو شہزادہ ہے، تجھ سے بڑھ کر دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں میں تیرا گھوڑا ہوں، جب تو کہے گا میں تجھے سواری کراؤں گا، لیکن حویلی میں صرف چھوٹے ٹھاکر کا گھوڑا ہوں، وہاں تجھے سوار کروں تو تجھے چھوٹے ٹھاکر کے برابر سمجھوں گا، اور یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھ گیا ابا، اب تیرا دل چاہے تو میں تیرا گھوڑا بن جاؤں؟ جمال الدین نے پوچھا۔ نہیں ابا، مجھے تو اس کا شوق ہی نہیں۔ یہ بھی اچھا ہے۔ اب میری آخری بات غور سے سن۔ چھوٹے ٹھاکر نے تیری ماں کا دودھ پیا ہے، اس طرح وہ تیری ماں کا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، لیکن تو اس کا بھائی نہیں۔ تو غلام ہی رہنا، کبھی اس کی برابری نہ کرنا۔ وہ تجھے اپنا بھائی سمجھے تو یہ اس کی بڑائی ہے، پر تو کبھی خود کو اس کا بھائی نہ سمجھنا۔ وہ تجھے کھیل میں کسی بھی چیز میں شریک کرے، تجھے خیال رکھنا ہے کہ تو زمین ہے اور وہ آسمان، اور زمین اور آسمان کبھی نہیں ملتے۔ 4 سال کے بچے نے فوراً چیلنج کیا، ابا آسمان اور زمین تو ملتے ہیں، وہ دیکھے۔ جمال الدین نے اس طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس جگہ کی کوئی نشانی مقرر کر لے بیٹا جہاں زمین اور آسمان مل رہے ہیں۔ وصال الدین نے غور سے دیکھا اور بولا، وہ جو بڑا پیڑ ہے برکت والا، وہاں ابا۔ جمال الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ چل بیٹے، دیکھ کر آتے ہیں۔ دونوں گھر سے نکل آئے۔ وہ پیڑ کوئی میل سوا میل کے فاصلے پر تھا، تو بس پیڑ پر نظر رکھنا بیٹے۔ دھوپ میں وہاں تک پہنچتے پہنچتے پسینے میں نہا گئے۔ اب دیکھ بیٹے، آسمان کہاں ہے اور زمین کہاں ہے؟ جمال الدین نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ وصال الدین شرمندہ نظر آ رہا تھا اور وہ آگے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھو ابا، کرتار کے گھر کی چھت پر ہے، چل وہاں بھی دیکھ لیتے، جمال الدین نے نرمی سے کہا۔ ننھے بچے کے حصے میں وہاں پہنچ کر بھی شرمندگی تھی، مگر وہ اب بھی آگے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھ بیٹے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، زمین آسمان کبھی نہیں ملتے۔ دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بالکل ویسے جیسے تو چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ کھیلے تو دیکھنے والوں کو لگے گا تو اور وہ دوست ہے، لیکن اصل میں وہ تیرا مالک ہے اور تو اس کا غلام۔ تجھے یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے ابا، وصال الدین نے کہا۔ اس نے زمین اور آسمان کا فلسفہ بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ پر جاتا ہے، کچھ چیزیں تو پیدائش کے وقت ورثے میں خود بخود مل جاتی ہیں۔ وصال الدین بھی جمال الدین کا بیٹا تھا، جو باپ نے سمجھایا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ تو اس کے اپنے اندر سے پہلے موجود تھا۔ ابا، آپ بڑے ٹھاکر جی کی ہر بات مانتے ہو، انکار نہیں کرتے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل بیٹا، میں انکار کر ہی نہیں سکتا، تو میں بھی کبھی انکار نہیں کروں گا۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں تجھے۔ وہ گھوڑا بنے اور مجھ سے بیٹھنے کو کہیں تو پھر؟ جمال الدین لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پر اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھنا، اس نے بھوجے دل سے کہا۔ وہ تیسرا سال تھا کہ ٹھاکر فصلوں کی آمدنی میں جمال الدین کا حصہ لے کر اس کے گھر آیا تھا۔ اس نے رقم کی پوٹلی جمال الدین کو دیتے ہوئے کہا، تم کب تک اپنے حصے کا کام مجھ سے کراتے رہو گے جمال الدین؟ اب مجھے ہلکا کر دو۔ جمال الدین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پوٹلی ہاتھ میں لیے نظر میں جھکائے بیٹھا رہا۔ تم تو کچھ بولتے ہی نہیں بھائی، اپنی زمینوں کا انتظام آپ سنبھالو نا۔ مجھے سب کچھ آتا ہی نہیں ٹھاکر جی، جمال الدین نے دبی آواز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ اس پیسے کا کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، صندوق میں رکھ دیتا ہوں ٹھاکر جی۔ اب یہ نہ کہنا کہ تمہیں پیسہ خرچ کرنا بھی نہیں آتا۔ سچ ہے ٹھاکر جی، مجھے یہ بھی نہیں آتا۔
یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اچھا سا مکان بناؤ، مال مویشی خریدو، میری بہن کے لیے زیور گہنے بناؤ۔ اب تمہارے پاس کمی تو نہیں ہے؟ نہیں ٹھاکر جی، اب تو زیادتی ہے جی، مکان کی ضرورت نہیں ہے، مکان کافی ہے ہمارے لیے۔ ابا کے ساتھ یہیں برسوں رہا ہوں، یہ ابا کی نشانی ہے۔ تو زمین کی کمی نہیں ہے تمہارے پاس، کسی دوسری جگہ مکان بنوا لو۔ ہم یہاں خوش ہیں ٹھاکر جی، تو دوسرا مکان کس لیے بنواؤں؟ اور مال مویشی رکھوں تو اکیلی جان کیسے دیکھ بھال کروں گا ان کی؟ نوکر ملازم رکھ لینا۔ نہیں ٹھاکر جی، میں تو خود نوکر ہوں، یہ کام میرے لیے اچھا نہیں، اور حمیدہ کو زیور سے دلچسپی نہیں۔ ٹھاکر کو حیرت ہوئی، وہ جانتا تھا کہ اب جمال دین کے پاس لاکھوں روپے ہیں، جائیداد ہے، لیکن وہ وہیں کا وہی ہے، اس میں اوپر جانے کی لگن ہی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک ٹھاکر کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہوتا۔ اس نے یہ بات جمال دین سے کہہ دی۔ میں آپ کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں ٹھاکر جی، مجھے بڑا نہیں بننا، جیسا مجھے رب نے بنایا میں ویسا ہی اچھا ہوں۔ جمال دین نے کہا، جو زمین آپ نے میرے ابا کو دی تھی وہ ہماری ضرورت کے لیے بہت کافی ہے، باقی سب کچھ تو میں نے صرف آپ کی خوشی کے لیے رکھا ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اتنا مانتا ہے مجھے؟ ٹھاکر نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اتنا مانتا ہوں ٹھاکر جی کہ بتا نہیں سکتا، جمال دین نے کہا۔ آپ کے حکم پر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جان بھی حاضر ہے۔ ٹھاکر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا میں کہوں نماز چھوڑ دے تو نماز چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں ٹھاکر جی، نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر کیا مانتا ہے مجھے؟ ہر ایک کا اپنا مقام ہے ٹھاکر جی، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اس کے حکم کا تو آدمی دوسروں کو مانتا ہے، ان میں سے ہر ایک کا مقام سمجھتا ہے۔ جیسے آپ کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، ویسے ہی اللہ کے مقابلے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ ٹھاکر کے تجسس کی کوئی حد نہیں تھی، اس نے جمال دین کو ہمیشہ وفاداری، عاجزی اور فرمانبرداری میں لپٹا دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اور اس نے صاف انکار کیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی جمال دین؟ اللہ سب سے بڑا ہے ٹھاکر جی، سب کچھ اس کے حکم سے ہے، اور یہ اپنا حکم نہ ماننے کی سزا میں تجھے یہاں سے نکال دوں تو؟ میں یہاں سے چلا جاؤں گا ٹھاکر جی، جمال دین نے ٹھاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اور جو تیرے اپنے گاؤں میں زمین تیرے باپ پر تنگ ہوئی تھی تو کس نے اسے سہارا دیا تھا؟ آپ نے۔ تو تجھے اللہ کے مقابلے میں میرا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ ٹھاکر نے بے حد رساں سے کہا۔ نہیں ٹھاکر جی، آپ کو اللہ نے ہمارا وسیلہ بنایا تھا، آپ کے دل میں ہماری مدد کا خیال اللہ نے ڈالا تھا، ہمیں تو پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور میں تجھے یہاں سے نکال دوں تو تم لوگ بھوکے نہیں مر جاؤ گے؟ نہیں سرکار، اللہ رزق دینے والا ہے، تجھے یقین کیسے ہے؟ اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ٹھاکر جی، اور دیکھ لیں کہیں کال پڑ جائے تو لوگ بھوک سے مرتے ہیں، یہ اللہ کا قہر ہے، ورنہ کہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرنا ہے تو مرنا ہے، یہ تو ایمان ہے ہمارا ٹھاکر جی۔ ٹھاکر بہت حیران تھا، اس نے دیکھا تھا کہ راجپوت آن کی خاطر بھگوان سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ذرا سے فائدے کے لیے بھگوان کے حکم کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جمال دین کس مٹی کا بنا ہے؟ پہلی بار اس کے دل کی گہرائیوں میں مسلمان کی عزت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، ارے یہ تو ہم سے بڑھ کر رسول کے پکی ہے۔ چھوڑ ان باتوں کو جمال دین، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یوں ہی تجھے آزما رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو اچھی طرح رہے، اب پیسے کی کمی تو نہیں ہے تجھے، تو بڑا زمیندار ہے، تجھے شان سے رہنا چاہیے۔ ساری شان اس رب کی ہے ٹھاکر جی، جمال دین نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، میرے لیے تو اوپر والا اوپر وہ ہے اور نیچے آپ ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں جمال دین۔ ٹھاکر اٹھ کر چلا گیا۔ جمال دین کی اس ملاقات اور گفتگو نے ٹھاکر پرتاپ سنگھ پر بہت گہرا اور انمٹ نقش چھوڑا تھا۔ اس رات وہ دیر تک اس سلسلے میں سوچتا اور غور کرتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ بچپن ہی سے اس نے مسلمانوں کے لیے لفظ ملیچ سنا تھا، ہندو ان کا ذکر حقارت سے کرتے تھے، اب ملیچ کا مطلب ہی گندا ہے، تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ اس سوچ کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ راجپوتوں میں تو ویسے برتری کا احساس بہت ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کو نہیں گردانتے، اور ایسے ہی نہیں، ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بات کے سچے، کھرے اور صاف کو ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، پیچھے سے وار نہیں کرتے اور کمزور پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آن کے مقابلے میں جان کی انہیں کبھی پرواہ نہیں ہوتی، وعدہ وہ کبھی نہیں توڑتے اور دوستی ہر قیمت پر نبھاتے ہیں، اور انہیں اپنے ان اوصاف پر فخر ہوتا ہے، فخر انہیں اپنے نسب پر بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے خون میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، اسے خالص رکھنا چاہتے ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ جب چھوٹے ٹھاکر کے دودھ کا مسئلہ سامنے آیا تھا تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا ایک مسلمان عورت کا دودھ پی کر اس کے خالص خون میں ملاوٹ کرے، یہ وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ مگر وہ بچہ اس کے لیے زندگی، آن، دھرم، ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ وہ اسے 22 برس کی منتوں مرادوں کے بعد ملا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکے گا۔ یہ بچہ نہ رہا تو اس کی اپنی نسل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسے بچے کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ اوتار سنگھ کی پیدائش سے پہلے اسے اور ٹھاکرانی کو خواب میں بیک وقت بشارت دینے والا بھی مسلمان تھا، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بشارت سچی تھی۔ پھر اس کی پیدائش والے دن جو مجذوب آیا وہ بھی مسلمان تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے خواب میں اسی مسلمان بزرگ کو دیکھا۔ اسے ان کی ہر بات، ہر تنبیہ یاد تھی، اور وہ بچہ نہیں تھا، چاہے وہ شعوری طور پر اعتراف کرنے سے بچے، لیکن اس نے جان لیا تھا کہ اس کے بچے کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے اور اس کا جھکاؤ بھی مسلمانوں کی طرف ہے۔ یہی سمجھنے کے بعد تو اس نے مسلمانوں کے لیے اپنا رویہ تبدیل کیا تھا، بلکہ ٹھاکرانی کو بھی تنبیہ کی تھی۔ بچے کی دودھ کی ضد کے سامنے ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے بری طرح شکست کھائی تھی، لیکن ایک سچے اور اچھے راجپوت کی طرح اس نے سر جھکایا تو پوری طرح جھکایا۔ اس نے اس دن کے بعد حمیدہ کو اپنی من میں بہن کا درجہ دیا، اور وہ سب کچھ کیا جو ایک احسان مند راجپوت کر سکتا تھا۔ لیکن برسوں کے نظریات جو اس کے باطن میں جڑ پکڑے ہوئے تھے، ایک دم سے نہیں مٹ سکتے تھے۔ چنانچہ یہ خلش اسے ہمیشہ ستاتی رہی کہ اس کا خالص خون خالص نہیں رہا، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ قدرتی بات ہے کہ وہ اس پر غور کرتا تھا کہ اس کے خون میں ملاوٹ آخر کس قسم کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے بیٹے میں کیسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے پاس مسلمانوں کے بس 2 ہی حوالے تھے، ایک اپنے پرانے کلاس فیلو امان اللہ کا، اور دوسرا مہر دین اور اس کے گھرانے کا۔ مگر پہلے اسے ان کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر اب یہ ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے وقت میں پیچھے جا کر یاد کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اس نے امان اللہ کو نظر انداز کر دیا۔ ایک تو ان کا ساتھ بہت پرانی اور بھولی بسری یاد تھی، دوسرا اس سے کوئی بلا واسطہ تعلق بھی نہیں تھا، جبکہ مہر دین کے بیٹے جمال دین سے تھا۔ اس کا بیٹا اسی کی بیوی کا دودھ تو پی رہا تھا۔ سب سے پہلے تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو اعتراف کرنا پڑا کہ مسلمان گندے ہرگز نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ملیچ کہہ کر پکارنا غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہندوؤں سے کہیں زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے دن میں کئی مرتبہ تو وہ آدھا اشنان کرتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پھر اپنی عادات میں بھی وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اور یہ کھلی ہوئی بات تھی۔ پھر ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو مہر دین سے ملاقات یاد آئی۔ جب اس سے ملا تو مہاجن اس کے گھر پر قبضہ کر رہا تھا، اور پوری بات ٹھاکر کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ گاؤں کا زمیندار مہر دین کی بیٹی کے چکر میں تھا، اور سلسلے میں مہاجن کے قرضے کو استعمال کر رہا تھا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے ایسے کھیل بہت دیکھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ہندوستان کے گاؤں دیہاتوں بلکہ شہروں میں بھی کھیل کروڑوں بار کھیلا جا چکا ہے، اور ہر بار غریب کسان نے شکست کھائی ہے اور ظالم زمیندار فتح یاب ہوا ہے۔ غریب نے ہمیشہ آبرو اور عزت کے بدلے اپنا گھر، اپنا معاش بچایا ہے، لیکن مہر دین اس پر آمادہ نہیں تھا، اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ٹھاکر کو اس کی یہی ادا تو بھائی تھی۔ راجپوت اپنے کردار کے اوصاف پر فخر کرتا ہے، مگر اور کسی میں کردار دیکھے اور اوصاف نظر آئیں تو اسے بھی عزت دیتا ہے۔ پھر وہ گھرانہ اس کے گاؤں میں آباد ہو گیا تھا، تب اس نے ان کے اور اوصاف دیکھے، مگر ان پر غور اب کر رہا تھا۔ وہ وفادار تھے، بات کے پکے تھے، احسان ماننے والے تھے، مطلبی نہیں تھے۔ احسان کرنے والے کے لیے جان دینے میں بھی انہیں آر نہیں تھی۔ یہ چھوٹی خوبیاں نہیں تھی، یہ سب پرانی باتیں تھیں۔ مگر اب ٹھاکر پرتاپ سنگھ جمال دین سے اپنی تازہ ترین گفتگو کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ وہ اپنا اور جمال دین کا موازنہ کر رہا تھا، اور موازنہ کرنے کے لیے آئینہ دیکھنا ضروری ہے۔ ٹھاکر کو خود کو بھی سمجھانا تھا۔ پہلے ہی مرحلے میں اسے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مسلمانوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کی کوئی ٹھوس اور معقول وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کا سبب نسل در نسل ورثے میں ملنے والا تعصب تھا، اور وہ خود کوئی اچھا ہندو نہیں تھا۔ اس کے خیال میں یہ دیوی دیوتا سب فرسودہ باتیں تھیں، اس نے زندگی میں کبھی پوجا نہیں کی تھی۔ مگر جب اسے بیٹے کی آرزو ہوئی اور وہ پوری ہوتی نظر نہیں آئی تو مندروں میں گیا، پوجا کی، چڑھاوے دیے، درختوں تک سے اولاد مانگی۔ اس نے سب کچھ کیا تو اپنی غرض، اپنی مطلب سے۔ اس وقت اگر کوئی اس سے کہہ دیتا کہ اپنے گاؤں میں مندر گرا دینے سے، کوئی مورتی توڑ دینے سے اس کی مراد پوری ہو سکتی ہے تو یقیناً ایسا کر گزرتا۔ اور اصل راجپوت ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے برعکس ایک عام مسلمان جمال دین تھا، جس کی ذات کا، حسب نسب کا پتہ نہیں تھا، بلکہ یقیناً
وہ اونچی ذات کا نہیں تھا، لیکن وہ اس کے ہندو ہونے کے باوجود اس کے احسان کے حوالے سے اس کی ایسی عزت کرتا تھا کہ اس کے لیے جان دے سکتا تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ اللہ کے بعد اسے سب سے بڑا مقام دیتا ہے۔ اسے ایک ہندو کو اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ اس کے اللہ نے احسان ماننے کا حکم دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ چاہے اس سے روزگار چھن جائے، گھر بار چھن جائے، بیوی بچے حتیٰ کہ زندگی چھن جائے، پھر بھی وہ نماز چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر وہ اس سے مورتی کی پوجا کرنے کو کہتا تب بھی وہ انکار کر دیتا، اور وہ منافق نہیں تھا کہ گھر بچانے کے لیے نماز چھوڑنے کی حامی بھر لیتا۔ بعد میں چاہے چھپ کر نماز پڑھتا رہتا، یعنی وہ بزدل بھی نہیں تھا، بہادر تھا۔ کمزور ہونے کے باوجود طاقتور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرتا تھا۔ اور ایک بہت بڑی خوبی جمال الدین کا ایمان تھا۔ اللہ رزق دے گا، سب کچھ اسی کے حکم سے ہے، اس کا حکم ہوگا تو وہ مر جائے گا۔ زندگی بچانے کے لیے اس کے حکم کے خلاف کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اسے ایمان میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ اسے جمال الدین پر رشک آیا۔ یہ ایمان اس کے پاس ہوتا تو وہ کہتا، میرے چھوٹے ٹھاکر بھگوان کی مرضی ہوئی تو جئیں گے، میں انہیں مسلمان عورت کا دودھ نہیں پینے دوں گا۔ ٹھاکر کو نامعلوم طور پر احساس ہو رہا تھا کہ ایمان والے کو کوئی نہیں ہرا سکتا، کیسے، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اب جمال الدین کے پاس ٹھاکر سے زیادہ زمین تھی، زیادہ پیسہ تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ٹھاکر کی نکالنے کی دھمکی سن کر کہتا، تم مجھے کیا نکالو گے، میں مالک ہوں اس زمین کا، میں تمہیں نکال دوں گا یہاں سے۔ لیکن جمال الدین نے اس کے نکالنے کا حق تسلیم کیا تھا۔ اس نے اپنا ناطہ اللہ سے ہی جوڑا۔ اور وہ کیسا آدمی ہے کہ اپنی زمین، اتنے پیسے کا مالک ہونے کے باوجود اپنے حال میں مست ہے۔ اس نے کسی سے نہیں کہا کہ اب میں بہت بڑا زمیندار ہوں، اس میں بڑائی نہیں آئی، عاجزی عاجزی ہے۔ اور اس نے آخر میں کیسے کہا کہ میرے لیے تو اوپر اللہ ہے اور یہاں آپ ہیں ٹھاکر جی۔ اس عاجزی کے سامنے ٹھاکر کا سر جھک گیا۔ اس نے دل میں تسلیم کر لیا کہ جمال الدین اس سے بڑا آدمی ہے، اس میں راجپوتوں سے زیادہ خوبیاں ہیں۔ پہلی بار اسے اطمینان ہوا کہ حمیدہ کے دودھ نے اس کے بیٹے کو اور بہتر انسان بنایا ہوگا، اور یہ کہ وصال الدین کے ساتھ کھیل کر اسے خوبیاں ہی ملیں گی، خرابیاں نہیں۔ اس رات ٹھاکر پرتاپ سنگھ سویا تو اس کی شخصیت میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ ٹھاکرانی رنجیتا ان دنوں بہت پریشان تھی، پریشان بھی اور خوفزدہ بھی۔ پریشان وہ اس لیے تھی کہ اس کا ننھا بیٹا حمیدہ اور وصال الدین سے بہت قریب ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ انہیں دیکھ کر جیتا تھا۔ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ زیادہ لوگوں سے گھلتا ملتا نہیں تھا، اور جن لوگوں سے تعلق جڑا ہو وہ بہت گہرائی تک جڑا تھا۔ اس کی زندگی میں ماتا جی، پتا جی، اماں، ویر جی اور چاچا جی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں اتنے ملازم، اتنی نوکرانیاں تھیں، مگر اسے کبھی کسی سے غرض نہیں تھی۔ اب جب کہ اس کا دودھ چھڑایا جا چکا تھا تو ٹھاکرانی چاہتی تھی کہ اسے حمیدہ اور اس کے پریوار سے دور کر دے، لیکن چھوٹا جس طرح ان کا دیوانہ تھا، اس میں یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ تعلق اسی طرح بڑھتا رہا تو ٹھاکرانی کو خوف تھا کہ کسی دن ٹھاکر بری طرح بھڑک جائے گا۔ ویسے ٹھاکرانی کو اپنے چھوٹے سے بچے پر ترس بھی آتا تھا۔ اپنے بہن بھائی ہوں تو بچہ اتنا تنہا نہیں ہوتا، لیکن ننھا اوتار سنگھ تو بالکل اکیلا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ حمیدہ اور وصال الدین نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ٹھاکرانی سوچتی تو اسے اس پر شرمندگی ہوتی کہ وہ نے بھی اسے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر اسے خوف تھا۔ اوتار سنگھ 3.5 سال کا ہو چکا تھا۔ ٹھاکر پڑھا لکھا آدمی تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلائے گا، اور گاؤں میں کوئی اسکول تھا ہی نہیں، تو تعلیم کے لیے چھوٹے ٹھاکر کو گھر سے دور جانا ہی ہوگا۔ اب تک تو ٹھاکر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ٹھاکرانی جانتی تھی کہ اس کے سر پر جدائی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ خیال اس کے لیے تڑپا دینے والا تھا کہ ننھا راجکمار اس سے دور ہو جائے گا۔ برسوں کی تنہائی کے بعد تو وہ اس سے ملا تھا، وہ تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھاکرانی کو بیٹے سے اپنی جدائی کا خیال آتا تو وہ بے رحم ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ عمر بھر کی ترسی ہوئی ماں ہو کر بھی اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر سکتی ہے، تو اس کا بیٹا جو صرف 3.5 سال کا ہے، حمیدہ اور وصال الدین کی جدائی برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ یوں سوچتے سوچتے اسے ایک دن اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ مسئلے 2 نہیں رہے، ایک ہو گیا۔ اس کے ایک مسئلے میں دوسرے مسئلے کا حل تھا۔ اوتار سنگھ پڑھنے کے لیے شہر جاتا تو وہ حمیدہ اور وصال الدین سے بھی دور ہو جاتا، لیکن اسے ٹھاکرانی کی تسلی نہیں ہوئی۔ کیوں وہ بھی تو محروم ہو جائے گی اپنے بیٹے سے، ایسا کیوں ہو؟ اس کا دودھ کا مطلب نکل چکا تو وہ پھر سے رقابت کی آگ میں جلنے لگی۔ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے،
ڈر بھر جائے تو خود اس کی طرف لپکتا ہے۔ ٹھاکرانی کی پریشانی اور خوف اتنا بڑھا کہ اس نے خود ہی آگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات ننھے ٹھاکر کو سلانے کے بعد وہ بڑے ٹھاکر کے کمرے کی طرف چل دی۔ اوتار سنگھ کی پیدائش کے بعد بڑے ٹھاکر میں بڑی تبدیلیاں آئی تھیں۔ اس کی باہر کی مصروفیات کم ہو گئی تھی۔ شام ہوتے وہ گھر میں آ جاتا، اوتار سنگھ کے سونے تک اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ یہ اس کا ٹھاکرانی پر احسان تھا، کیونکہ ننھا اوتار سنگھ سوال بہت کرتا تھا اور زیادہ تر سوالات ایسے ہوتے تھے کہ ٹھاکرانی ان کا جواب دے ہی نہیں سکتی تھی، بلکہ وہ دیکھتی تھی کہ بعض اوقات تو ٹھاکر بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ کیا جواب دے۔ ٹھاکرانی پورے یقین کے ساتھ ٹھاکر کے کمرے کی طرف گئی اور اس کا یقین غلط بھی نہیں تھا۔ ٹھاکر اپنے مسحری پر نیم تراز کوئی کتاب پڑھا تھا۔ وہ ایسا منہمک تھا کہ اسے ٹھاکرانی کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ٹھاکرانی کے پکار نے اس کو چونک کر سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ رنجو تم کب آئی؟ دیر ہوگی ناتھ، پر آپ تو ایسے کھوئے ہوئے ہیں، ٹھاکرانی نے شکایتاً کہا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ پچھلے چند ماہ سے ٹھاکر کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہو گیا تھا۔ ہر ہفتے 15 دن میں وہ شہر جاتا اور کتابیں خرید کر لاتا۔ اوتار سنگھ کے سونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھتا رہتا۔ ٹھاکر نے کتاب الٹ کر رکھ دی۔ ہاں، پڑھتے ہوئے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا۔ یہ آپ کو اب پڑھنے کا شوق ہوا ہے؟ بڑھاپے میں؟ ٹھاکر نے ہنستے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ تمہیں حیرت ہوتی ہے؟ ہاں ناتھ، میری سمجھ میں اس کی ضرورت نہیں آتی۔ پڑھتے کیا ہیں آپ؟ کچھ نہیں، زندگی کو، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر کس لیے؟ تمہارے بیٹے کے لیے رنجو۔ ٹھاکر مسکرایا۔ دیکھتے نہیں کیسے کیسے سوال کرتا ہے۔ میں جواب نہ دے پاؤں تو سمجھے گا کہ اس کا باپ پتا جاہل ہے۔ بھگوان نہ کرے، ٹھاکرانی نے جلدی سے کہا۔ ویسے وہ سوال بڑے عجیب کرتا ہے۔ ٹھاکرانی کے لہجے میں فخر تھا۔ تو ایسے بچے کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے نا؟ ایسے تو میں نے کبھی اپنے امتحان کے لیے بھی تیاری نہیں کی تھی۔ ٹھاکر ہنسنے لگا، پھر بولا، یہ بتاؤ تم کیسے آئی ہو؟ ویسے تو کبھی خیال ہی نہیں آتا میرا۔ چھوٹے کے بعد تو بس تم اس کی ہوگی ہو، مجھے شور ہی دیا ہے تم نے۔ ایسی باتیں نہ کریں ناتھ، ٹھاکرانی کھسیا گئی۔ پر اس وقت تو میں کام سے ہی آئی ہوں۔ تو کہہ دو جلدی سے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے چھوٹے کو حمیدہ اور وصال دن سے دور کر دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ ٹھاکر حیران رہ گیا۔ ناتھ، بچہ اب سیکھنے کی عمر میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تو انہی کی باتیں سیکھے گا۔ یہ تو پہلے سوچنے کی بات تھی ٹھاکرانی، ٹھاکر نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے تو دودھ ہی مسلمان عورت کا پیا ہے، اب اتنی فکر کاہے کی کرتی ہو؟ وہ تو مجبوری تھی ناتھ، بچے کی ضد کے آگے ہارنا پڑا۔ اب تو وہ دودھ چھوڑ چکا ہے، اب تو اسے آسانی سے ان سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تم بھول رہی ہو ٹھاکرانی کہ ہم راجپوت آن کے مقابلے میں کبھی کسی مجبوری کو نہیں مانتے۔ ٹھاکر کے تیور بہت خراب تھے، اور احسان لینا ہمیں منظور نہیں ہوتا، لیکن احسان لے لیں تو جیون بھر یاد رکھتے ہیں، سر جھک جائے تو جیون بھر نہیں اٹھتا۔ کیا ہم راجپوت عام لوگوں کی طرح مطلبی ہو سکتے ہیں کہ مطلب نکل جانے کے بعد منہ پھیر لیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے ایسا کیا تو ہم میں اور ایک نیچ منش میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ٹھاکرانی اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ क्षमा کر دو ناتھ، میں تو سب کا بھلا سوچ رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتی تھی؟ تمہارے خیال میں چھوٹے ٹھاکر کو ان لوگوں سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ حمیدہ اور اس کے بیٹے کو حویلی آنے سے روک دیا جائے، ٹھاکرانی نے کہا۔ اس کے دل میں امید جاگ اٹھی تھی۔ تم بڑی نادان ہو رنجو، اپنے بیٹے کو نہیں جانتی۔ اس بار ٹھاکر کے لہجے میں پیار تھا۔ جب اسے بولنا نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، طاقت بھی نہیں تھی اس میں، تب بھی اس کی ضد نے ہمیں ہرا دیا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ٹھاکرانی کچھ نہ بولی، یہ بات اس کے دل کو لگی تھی، لیکن اس کے ترکش میں ابھی بھی ایک تیر باقی تھا۔ اور ناتھ، دوسری فکر مجھے چھوٹے کی پڑھائی کی ہے، اب پڑھنے کی عمر میں آ رہا ہے۔ ہاں، پہلے آج بلکہ آ چکا ہے، ٹھاکر نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس کے سوال، اس کے جواب، پوچھ تاچھ سے یہی پتہ چلتا ہے۔ میرا خیال ہے کچھ ہی دن بعد میں اس کے سوالوں کے جواب دینے سے ہار جاؤں گا۔ ہاں، اب اسے کسی گیانی استاد کی ضرورت ہے، لیکن یہاں قریب میں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے۔ یہ درست ہے، تو پھر اسے شہر بھیجنا پڑے گا۔ ٹھاکر دل ہی دل میں پتنی کی عقل مندی پر مسکرایا۔ وہ ہر بات بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ تم اس سے دوری سہ سکتی ہو، اور تم چاہے سہ لو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب کے سوال اٹھانے کی باری ٹھاکرانی کی تھی۔ تو پھر اسے پڑھانا تو ضروری ہے۔ ہاں، لیکن ابھی تو اسے خود سے دور نہیں کر سکتا، کچھ بڑا ہو جائے تو دیکھیں گے۔ تو پھر تمہیں مجھ پر چھوڑ دو رنجو، ٹھاکر نے بڑے پیار سے کہا۔ میں خود دہلی جاؤں گا،
اس مسئلے کو کوئی حل نکل آئے گا۔ اب ٹھاکرانی کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو آپ کی اچھا سوامی جی، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اپنے بچے کو ایک کڑی آزمائش سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹھاکرانی کو اس سے تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ہمیشہ خیال رہتا کہ اس سلسلے میں کوششیں نہیں کی گئی اور وہ ہمیشہ افسوس کرتی اور ہاتھ ملتی، لیکن قدرت نے اسے اس کشت سے بچا لیا۔ اس بات کو چند ہی روز ہوئے ہوں گے کہ پہلی بار معمول میں فرق آیا۔ حمیدہ اور وصال دین حویلی نہیں آئے۔ اس روز جمال دین اکیلا ہی آیا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر اتار سنگھ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ چاچا جی، اماں نہیں آئی؟ ویر جی بھی نہیں آئے؟ نہیں چھوٹے ٹھاکر، وہ نہیں آ سکے۔ وصال دن کو بخار ہے، بہت تیز بخار۔ ننھے ٹھاکر نے پہلے بخار کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ اپنی اماں اور ویر جی کے نہ آنے کو بھول گیا۔ فطری تجسس ہر بات پر حاوی آ گیا۔ یہ بخار کیا ہوتا ہے چاچا جی؟ جمال دن گڑبڑا گیا۔ وہ اس طرح کے سوالات کا عادی نہیں تھا۔ اب بخار کے بارے میں کیا بتائے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، ایک بیماری ہوتی ہے۔ اور بیماری کیا ہوتی ہے؟ جمال دن اور گڑبڑا گیا۔ اس دوران ٹھاکرانی بھی آ گئی اور یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ جمال دن کی مدد کو بڑھی۔ شریر میں جو خرابی ہوتی ہے اسے بیماری کہتے ہیں، اس نے ننھے بیٹے کو سمجھایا۔ تو بیماری سے کیا ہوتا ہے؟ ننھے ٹھاکر کے پاس سوالوں کی کمی نہیں تھی۔ بیماری سے شریر کی شکتی کم ہو جاتی ہے۔ اور بخار سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں شریر کی گرمی بہت بڑھ جاتی ہے، شریر دکھتا ہے اور منش چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اس طرح سے تسلی ہوئی تو ننھے ٹھاکر کو اپنی محرومی کا خیال آیا۔ تو ویر جی کب آئیں گے؟ پتہ نہیں چھوٹے ٹھاکر، بہت تیز بخار ہے، دعا کرے شام تک اتر جائے۔ خود بخود اتر جائے گا؟ نہیں چھوٹے ٹھاکر، ابھی میں ویر جی کے پاس جا کر دعا دوں گا اسے، جمال دین نے کہا۔ پھر زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا، آئیے چھوٹے ٹھاکر، گھوڑا حاضر ہے۔ ننھے ٹھاکر نے سواری تو کی، لیکن انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، اور ناشتے سے تو اس نے انکار ہی کر دیا۔ ٹھاکرانی کو پرانے دن یاد آ گئے جب اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال بڑے ٹھاکر کے سمجھانے پر اس نے بڑی بے دلی سے ناشتہ کر لیا، لیکن وہ دن اس نے جس طرح گزارا اسے دیکھ کر ٹھاکر اور ٹھاکرانی دونوں کو ترس آنے لگا۔ وہ تو اس بچے کی طرح تھا جو بارونق میلے میں اپنے لوگوں سے بچھڑ گیا ہو۔ پورا دن اس نے کسی کھلونے میں کھیل کود میں دلچسپی نہیں لی، بس وہ بیٹھا خلاؤں میں گھورتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے اکتا جاتا تو مشینی انداز میں ادھر ادھر چلنے لگتا۔ وہ اتنا بیزار اکتایا ہوا تھا کہ ٹھاکرانی کا دل کٹنے لگتا۔ چلو بھگوان نے تمہاری منو کامنا پوری کر دی، ٹھاکر نے رنجیتا سے کہا۔ ننھا بیٹا حمیدہ اور وصال دن سے دور ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حال ہوگا میرے راجکمار کا، ٹھاکرانی نے تعصب سے کہا، مگر میں جانتا تھا اس لیے منع نہیں کیا۔ ننھے ٹھاکر نے کھانا بھی بڑا انعام ہی کھایا۔ ٹھاکرانی کے اصرار پر اس نے کہا، ماتا جی کھایا نہیں جاتا، گلے میں کچھ پھنس رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی بے چارگی اور دکھ تھا کہ ٹھاکرانی کے اپنے حلق میں کچھ پھنسنے لگا، اور سر شامی چھوٹا ٹھاکر منہ لپیٹ کر پڑ گیا۔ ورنہ اس وقت ہر روز وہ اپنے پتا جی سے کھیلتا، ان سے باتیں کرتا۔ ٹھاکر نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی جلدی کیوں لیٹ گیا ہے، تو اس نے کہا، میں سو جاؤں گا پتا جی، صبح اٹھوں گا تو اماں اور ویر جی آ جائیں گے، یعنی وہ اپنے بچھڑے ہوئے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھاکرانی کو تو ہول اٹھنے لگا۔ ناتھ، بھگوان نہ کرے اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، اس نے گھبرا کر کہا۔ ٹھاکر خود بھی پریشان تھا، اگر وہ لوگ کل بھی نہیں آ سکے تو پھر؟ بھگوان نہ کرے، ٹھاکرانی نے بڑے خلوص سے کہا۔ یہ سوال خود اسے بھی پریشان کر رہا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کسی بھی طرح ان کو آنا ہی ہوگا۔ ٹھاکر کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو رنجیتا، وہ بھی منش ہے۔ وہ دونوں بار بار بیٹے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ لیٹا ہوا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ انہوں نے کئی بار اسے پکارا، لیکن اسے جواب ہی نہیں دیا۔ وہ ظاہر یہی کر رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ ٹھاکرانی بار بار اس کا ہاتھ تھام کر دیکھتی کہ کہیں اسے بخار تو نہیں ہے۔ دونوں کی وہ رات سوتے جاگتے گزری، کیونکہ ان کا بیٹا بھی اسی حال میں تھا۔ ایک جھپکی آتی اور 5 منٹ بعد وہ چونک کر اٹھ جاتا۔ ماتا جی، صبح ہو گئی؟ نہیں پتر، ابھی تو آدھی رات ہے، صبح تو بہت دور ہے۔ یہ صبح اتنی دیر سے کیوں ہوتی ہے؟ ننھا بچہ جھنجھلا کر کہتا۔ ٹھاکرانی اسے کیا بتاتی کہ صبح تو اپنے وقت پر ہوتی ہے، لیکن انتظار ہو تو وقت جیسے ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھاکر بھی رات بھر اس کے کمرے کے چکر لگاتا رہا۔ وہ بہت پریشان تھا، سوچے جا رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ صبح کے قریب کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیند آ ہی جاتی ہے، اور گہری نیند آتی ہے۔ اس وقت ٹھاکرانی بھی سو گئی۔
ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ اوتار سنگھ نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ اٹھے ماتا جی، اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ ٹھاکرانی گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کھڑکی کے پاس گئی، پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو گہرا اندھیرا تھا۔ نہیں پتر جی، ابھی تو رات ہے، اس نے کہا۔ نہیں ماتا جی، سنیں تو، چڑیاں بول رہی ہیں۔ ٹھاکرانی نے کان لگا کر سنا، کہیں ایک آدھ چہکار سنائی دے رہی تھی، مگر ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ سو جاؤ پتر، ابھی تھوڑی دیر ہے صبح ہونے میں، اس نے بیٹے کو سمجھایا۔ لیکن ننھے ٹھاکر کے لیے انتظار کی رات کی صبح ہو چکی تھی۔ یہ الگ بات کہ انتظار اب بھی کرنا تھا۔ وہ اس کے بعد نہ سویا، نہ ٹھاکرانی کو سونے دیا۔ وہ ایسی صبح تھی جس میں سب کے لیے انتظار ہی انتظار تھا۔ ٹھاکر اور ٹھاکرانی بھی آنے والوں کے منتظر تھے، لیکن ان کے آنے کا وقت ابھی دور تھا، اور جب وہ وقت آیا تو مایوسی لے کر آیا۔ اس صبح بھی جمال دن اکیلا ہی آیا۔ وصال دن کا بخار کل سے اب تک نہیں اترا، اس نے بتایا۔ ننھے ٹھاکر کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس روز اس نے جمال دین پر سواری کرنے سے انکار کر دیا، اور ناشتے کو وہ ہاتھ لگانے کا روادار ہی نہیں تھا۔ ٹھاکر اور ٹھاکرانی پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ اچانک ننھے ٹھاکر نے کہا، پتا جی، مجھے ویر جی کے پاس جانا ہے، مجھے لے کر چلیں۔ ٹھاکر کے ذہن میں روشنی کا چماکا سا ہوا۔ اسے حیرت ہوئی اور خود پر غصہ بھی آیا۔ اتنے سامنے کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ تھا کہ ننھے ٹھاکر کو وصال دن کے پاس لے جایا جائے، لیکن ٹھاکر کے کچھ کہنے سے پہلے ٹھاکرانی بول اٹھی، یہ نہیں ہو سکتا پتر۔ کیوں نہیں ہو سکتا ماتا جی؟ بس نہیں ہو سکتا۔ تم چپ رہو ٹھاکرانی، ٹھاکر نے بے حد سخت لہجے میں کہا، پھر بیٹی کی طرف مڑا۔ یہ ٹھیک ہے پتر، ہم خود تمہارے ویر جی کے گھر چلیں گے۔ ننھا ٹھاکر خوش ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں پہلی بار اس کے چہرے پر خوشی نظر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر ٹھاکرانی کا دل بھی موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے نات، تم ناشتہ تیار کرو رنجو، ہم ناشتہ ساتھ لے کر جائیں گے، اور تم جمال دین؟ ٹھاکر جمال دین کی طرف مڑا۔ تم وید جی کو لے کر اپنے گھر پہنچو۔ وید جی سے تو مجھے دوا لینی ہے، جمال دین نے حیرت سے کہا۔ وہ کب کہیں جاتے ہیں؟ ان سے کہنا یہ میرا حکم ہے، ٹھاکر نے سخت لہجے میں کہا۔ جمال دین چلا گیا۔ ٹھاکر گاڑی تیار کرانے لگا۔ جمال دین کا گھر گاؤں کے آخری سرے پر تھا، بچے کو اتنی دور پیدل تو نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ٹھاکر نے گاڑی تیار تو کروا لی، مگر اس کے بعد وہ دوسرے انداز میں سوچنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ اپنی غرض کے لیے جب وہ پہلی بار جمال دین کے گھر گیا تھا تو اس نے یہ خیال رکھا تھا کہ غرض مندوں کی طرح جائے، سو وہ آدھی رات کو پیدل ہی اس کے گھر گیا تھا، اور آج بھی بات غرض کی تھی، تو پھر یہ اہتمام اور کروفر کیسا؟ دوسری بات یہ کہ اوتار سنگھ کا حمیدہ سے دودھ کا تعلق جوڑنے کے بعد اس نے اس گھرانے کو ہر اعتبار سے برابری کا درجہ دے دیا تھا، اور اب اسے یہ خیال آ رہا تھا، برابری تو نہیں، یہ برابری تو نہیں۔ وصال دن اپنی ماں کے ساتھ ہر روز پیدل چل کر حویلی آتا تھا، جبکہ اس کا بیٹا تو پہلی بار حمیدہ کے گھر جا رہا تھا، اسے بھی پیدل ہی جانا چاہیے تھا۔ اور اس برابری کے خیال کے تحت ٹھاکر نے ایک فیصلہ اور کیا، یہ کیا کہ وصال دن اپنی ماں کے ساتھ ہر روز حویلی آئے۔ یہ بھی برابری تو نہیں۔ برابری تو یہ ہے کہ ایک دن وصال دن حویلی آئے اور دوسرے دن اوتار سنگھ اس کے گھر جائے اور وہاں وقت گزارے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ پرسکون ہو گیا۔ ٹھاکرانی ناشتے کا سامان لے کر آئی تو ٹھاکر نے دونوں فیصلے اسے سنا دیے۔ ٹھاکرانی جزبز تو ہوئی، لیکن اختلاف کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ تاہم اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے، پیدل چلے گا تو تھک جائے گا۔ نہیں تھکوں گا ماتا جی، ویر جی سے ملنے تو میں خوشی خوشی جاؤں گا۔ ننھے ٹھاکر نے کسی کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چلنے لگا تو ٹھاکرانی بھی ساتھ ہو لی۔ آج تو میں بھی چلوں گی۔ ٹھاکر نے کوئی تغرض نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹھاکرانی دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کہاں جایا کرے گا۔